ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ادھر 1-1.5 مہینے کے وقفے میں ناظرین گرامی ہمارے سامنے ایسے بہت سارے سانحات، بہت سارے ایسے واقعات سامنے آئے جو بڑی عبرت انگیز بھی تھیں، جس کو میں نے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں سے ایک جس پر خصوصی موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، تفصیلاً ہونی چاہیے، اور تاریخ کے پنوں میں جس کو سنہرے الفاظوں میں لکھا جانا چاہیے، وہ ہے مظلومہ ذکیہ جعفری کی یادگار جنگ۔ جنہوں نے وقت کے ظالموں کے ساتھ لوہا لیا، ان کو پتا تھا کہ ہر طرف انتظامیہ ان کا نہیں ہے، عدلیہ ان کا نہیں ہے، حکمرانی پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ جاری رکھی اور ایک نڈر خاتون بن کر کے وہ دشمنوں سے ٹکراتی رہی۔ ذکیہ جعفری کا انتقال۔ اسی کے چلتے اپوروانند نے ایک لمبی تحریر لکھی ان کے بارے میں، ان کی جدوجہد کے سلسلے میں۔ پڑھا تو محسوس کیا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے سامنے بھی کچھ تفصیلات رکھیں اور ہم بھی یاد کریں اس جدوجہد کو جو تنے تنہا ایک خاتون نے اپنے کندھوں پر لیتے ہوئے اپنے مظلوم شوہر اور ان کے ساتھ قتل کر دیے گئے کئی لوگوں کی انصاف کی دہائی لگاتے ہوئے اسی سوچ میں پوری زندگی نکال دی۔ اپوروانند لکھتے ہیں کہ ذکیہ جعفری نہیں رہی۔ ان کے بیٹے تنویر جعفری نے بتایا کہ احمد آباد میں اپنی بیٹی کے گھر 1 فروری کی صبح اپنے سارے کام نمٹا کر گھر والوں سے بات چیت کے دوران ذکیہ جعفری کو کچھ تکلیف کا احساس ہوا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے انہیں 11:30 بجے مردہ قرار دے دیا۔ ذکیہ 86 سال کی تھی۔ ان کی موت قدرتی کہی جائے گی۔ اکثر لوگ اپنے لیے ایسی ہی موت کی خواہش رکھتے ہیں جس میں پریشانی کا سامنا نہ ہو اور اپنوں کو بھی اس وجہ سے تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے۔ ان کی موت سے متعلق تفصیل پڑھ کر مجھے اپنے والدہ کی موت یاد آ گئی۔ کلیجے میں درد کی شکایت اور بس وہ جیسے غائب ہو گئی۔ میری دوست نویدتا مینن نے سن کر کہا کہ ان کی ماں ایسے لوگوں کو پاکیزہ روح کہا کرتی تھی۔ ہم ذکیہ جعفری کی طرح کی موت کی شاید تمنا کریں، لیکن کیا ہم ان کی طرح زندگی بھی جینا چاہیں گے؟ بچوں کے بڑے ہو جانے اور ٹھکانے سے لگ جانے کے بعد اطمینان کی سانس کے جو سال ایک عام ہندوستانی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بغیر کسی بھاگ دوڑ کی گزارنے کی خواہش کرتی ہے، وہ سال ذکیہ جعفری نے عرضیاں تیار کرتے ہوئے ہندوستانی عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے گزار دیے۔ اس لیے کہ 1 فروری کو 86 سال کی جس ضعیفہ ذکیہ جعفری نے دنیا سے وداع لی، وہ جب 63 سال کی تھی تب ان کی آنکھوں کے آگے ان کے شوہر احسان جعفری کا مشتعل ہندوؤں نے قتل کر دیا تھا۔ وہ صرف ان کا قتل نہیں تھا۔ احمد آباد کے جس گلبرگ سوسائٹی کے ایک فلیٹ میں وہ رہتی تھی، اسے مسلمانوں کی خون کی پیاسی ہندو بھیڑ نے گھیر لیا تھا۔ وہ کوئی اچانک جمع ہو گئی بھیڑ نہیں تھی۔ احسان جعفری بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ وہ رکن پارلیمنٹ رہ چکے تھے۔ گجرات حکومت کے ہر محکمے میں انہیں جانا جاتا تھا۔ گجرات کا ہر سیاسی لیڈر ذکیہ جعفری کے شوہر کو جانتا تھا۔ اس وقت کا وہاں کا وزیر اعلیٰ بھی۔ شاید اسی یقین سے ان کے نامور ہونے کی وجہ سے انہیں سنا جائے گا اور ان کی موجودگی کے سبب وہ بھی بچ جائیں گے، گلبرگ سوسائٹی کے سارے پڑوسی ذکیہ جعفری کے فلیٹ میں پناہ لینے چلے آئے تھے۔ پولیس کمشنر خود آئے اور کہا کہ پولیس کی مزید ٹکڑیاں آ رہی ہیں، لیکن بھیڑ بڑھتی گئی اور پولیس کے آنے کی کوئی آثار نہ تھے۔ احسان صاحب نے ایک کے بعد ایک سارے افسران کو فون لگانا شروع کیا۔
پولیس چیف، میئر، اپوزیشن کے لیڈر، سارے اعلیٰ افسران، سب کو آخر میں ان کی پڑوسی روپا مودی نے دیکھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو فون کیا. فون پر وزیر اعلیٰ کا جواب سن کر احسان صاحب نے فون رکھ دیا. انہوں نے باہر جمع بھیڑ کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا. مجھے مار ڈالو، باقی سب کو چھوڑ دو. بھیڑ ان پر ٹوٹ پڑی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد سے ذکیہ جعفری کو احسان جعفری کی بیوہ کے طور پر جانا جانے لگا. وہ ایک بیچاری ہندوستانی بیوہ ہو کر رہ سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے شوہر اور باقی لوگوں کے قتل کے انصاف کی لڑائی لڑنا طے کر لیا. یہ آسان نہ تھا. وہ گجرات کے سب سے طاقتور انسان کے خلاف کھڑی تھی، اکثریت ہندو کی نفرت کے خلاف بھی. انصاف کی لڑائی طویل چلنے والی تھی، لیکن ذکیہ نے اس راہ کو منتخب کیا. ان کے مطابق ان کے شوہر کا قتل ایک بڑی سازش کا حصہ تھی. یہ بدلے کے کسی جنون میں ہو گیا قتل نہیں تھا، یہ قتل نظام نے ہونے دیا تھا، اس کی تیاری کی گئی تھی. گودرا میں ٹرین میں آگ لگنے سے مرے ہندوؤں کی لاش ان کے اہل خانہ کو نہیں سونپے گئے، وشو ہندو پریشد کو دیے گئے اور ان کا جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی. مسلمانوں کو ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، ان کے خلاف تشدد کو منظم کیا گیا. احسان جعفری کی موت کسی جذباتی بھیڑ کے اشتعال کے سبب نہیں ہوئی. ذکیہ جعفری نے فیصلہ کیا کہ وہ احسان جعفری کے قتل کے پیچھے کی اس بڑی سازش کے سرغناؤں کے خلاف انصاف کی لڑائی لڑیں گی. انصاف کی یہ لڑائی طویل چلنے والی تھی، لیکن ذکیہ نے اس راہ کو منتخب کیا. وہ 22 سال اس راہ پر چلی. ان کی بوڑھی ہوتی ٹانگیں کانپی نہیں. انہیں دہلی کی سب سے بڑی عدالت تک آنا پڑا، اور اس عدالت نے ذکیہ کی ہمت اور انصاف کی خاطر ان کے عزائم کے لیے ان کا ہاتھ تھامنے کی جگہ انہیں دھتکار دیا. کہا کہ آخر یہ کیسی عورت ہے جو 22 سال تک انصاف مانگتے ہوئے تھکی نہیں؟ یہ تو ہندوستانی خاتون نہیں، یہ کیسی عورت ہے جو پورے نظام کے خلاف مضبوطی سے کھڑی ہے؟ عدالت نے ذکیہ جعفری کی انصاف کی جنگ کو حیرانی سے دیکھا. اسے انصاف کی ان کی ضد کو دیکھ کر شبہ ہوا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے. انصاف کی گزارش تو ہندوستانی خوبی نہیں، اور عدالت نے ذکیہ جعفری کی عرضی کو پھینک دیا. آج ذکیہ جعفری کی موت کے اس لمحے میں ہم یاد کریں گے وہ ہندوستان کے نظام اور اس کی عدالتوں کے ذریعے ٹھکرائی ہندوستانی خاتون تھی. وہ انصاف کی اس پیاس کے ساتھ اس دنیا سے گئی ہے جیسے کربلا میں شہادت کے ساتھ پانی کی ایک ایک بوند کی پیاس کی یاد جڑی ہے. ویسے ہی ہم سب کو ذکیہ جعفری کی موت کے ساتھ انصاف کی ان کی نہ بجھ سکی پیاس کی یاد رہنی چاہیے. ذکیہ جعفری پاکیزہ روح تھیں، لیکن صرف اپنے موت کے انداز کے سبب نہیں، بلکہ اس سے زیادہ اپنی زندگی کے انداز کے سبب، اپنی زندگی کے بھی پچھلے 22 سال میں انصاف کی اپنی جد و جہد کے سبب. اس وجہ سے کہ ہر قدم پر ہندوستان کے طاقتور نظام کی طرف رکاوٹ اور مخالفت کے باوجود انہوں نے انصاف کی اپنی ضد نہیں چھوڑی. کیا ہمارے اندر ذکیہ جعفری جیسی زندگی جینے کی طاقت اور قوت ہے؟ کیا ہمیں ذکیہ کی انصاف کی پیاس کی یاد رہے گی؟ اس سوال کے ساتھ اپوروانند جو دہلی یونیورسٹی میں ہندی پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے جو ہے ان ساری چیزوں کو پیش کر دیا ہے. دیوار ہندی کو ہندی میں یہ تحریر انہوں نے پیش کی تھی جس کو بہت بڑے پیمانے پر پڑھا گیا. میں اسی کا خلاصہ یہاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. ناظرین گرامی مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،